بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع قال البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی۔ عزیز طلبہ، آج ہم کتاب البیوع سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم چند ایک باتیں پڑھیں گے، جن میں سے ایک بیع کی تعریف ہوگی، دوسرے نمبر پہ بیع کے ارکان کو ذکر کیا جائے گا، تیسرے نمبر پہ یہ بات بیان کی جائے گی کہ بیع کے لیے کون سے سیغے ہونا ضروری ہے اور کن سیغوں سے بیع درست نہیں ہوتی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یہ بیان کریں گے کہ بیع معنوی کیا ہوتی ہے اور بیع تعاطی کا حکم کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب البیوع میں دیکھتے ہیں، اس کی ترکیب کچھ یوں کرتے ہیں۔ کتاب البیوع، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوتی ہے، اور ھذا اس میں مبتدا محذوف نکالتے ہیں۔ بیوع بیع کی جمع ہے۔ بیع کا معنی ہوتا ہے اپنی ملکیت سے مبیع کو ارادتاً خارج کر دینا، اس کو بیع کہا جاتا ہے۔ اور شراء کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے ارادتاً ثمن کو نکال دینا، اس کو شراء کہا جاتا ہے۔ بیع کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: مبادلۃ المال بالمال علی وجہ التراضی، مال کا مال سے تبادلہ ہو رضامندی کے ساتھ، یعنی دونوں طرف مال ہو اور رضامندی ہو تو پھر بیع منعقد ہوتی ہے۔ اور بیع کے ارکان ایجاب اور قبول ہے۔ ایجاب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جو پہلے ذکر کرتا ہے اس کو ایجاب کرنا کہتے ہیں، جو بعد میں اس کو قبول کرتا ہے اس کو قبول کرنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بائع کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچی اور مشتری یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی، تو بائع کا قول ایجاب ہوگا اور مشتری کا قول قبول ہوگا۔ اور اگر مشتری یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی اور بائع یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچی، پہلے کیونکہ مشتری نے یہ کہا تھا کہ یہ چیز میں نے خریدی اور بعد میں بائع کا قول آیا، تو اب مشتری کی بات کو ایجاب کہیں گے اور بائع کی بات کو قبول کہیں گے۔ پہلے جو بھی بات کرے گا اس کی بات کو ایجاب سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بعد والے کی بات کو قبول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کتاب البیوع، یہ کتاب بیع کے بارے میں ہے یا بیع کی انواع و اقسام کے بیان میں ہے۔ قال، فرماتے ہیں البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظی الماضی، بیع منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول سے جب یہ دونوں ماضی کے سیغوں کے ساتھ ہو۔ یعنی اگر کوئی مضارع کے سیغے کے ساتھ بیع کرتا ہے تو وہ بیع منعقد نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو ایک وعدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میں چیز بیچوں گا، اور یا پھر دوسرا کہتا ہے کہ یہ چیز میں خریدوں گا، تو یہ تو ایک وعدہ کر رہا ہے، اس کو اسی وقت خرید نہیں رہا، یعنی بیع نہیں کر رہا، ایک وعدہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی مضارع کے سیغے مستقبل کے سیغے کے ساتھ کلام کرے گا تو اس کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ تو ترجمہ دیکھیے، مثل ان یقول احدہما بعت والآخر اشتریت، اس کی مثال یہ ہے کہ ان میں سے ایک یہ کہے کہ میں نے بیچا اور دوسرا یہ کہے کہ میں نے خریدا۔ لأن البیع انشاء تصرف والانشاء یعرف بالشرع۔ اب اگلی جو عبارت شروع ہو رہی ہے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ مفہوم کو پہلے سمجھ لیجئے کہ بیع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بائع کو جو ہے ثمن پر تصرف کا اختیار مل جائے اور جو مشتری ہے اس کو مبیع پر تصرف کا اختیار مل جائے۔ اور یہ جو تصرف کا ایک اختیار ملتا ہے اس کو کہتے ہیں انشاء تصرف، یعنی پہلے یہ اختیار نہیں تھا، اب گویا کہ یہ اختیار پیدا ہو گیا ہے، ایک نئے سرے سے وہ معرض وجود میں آ گیا ہے۔ تو اب جو چیز بھی نئے سرے سے معرض وجود میں آتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سیغہ استعمال کرنا چاہیے جو انشاء سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن اس عبارت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیتو اور اشتریتو میں دونوں ہی خبریہ کے سیغے ہیں، یعنی بیتو میں نے بیچا اور اشتریتو میں نے خریدا۔ تو اب یہ دونوں جملے جو ہیں یہ خبریہ ہیں۔ کہ اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کو معرض وجود میں لایا جاتا ہے تو انشاء کا سیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیتو اور اشتریتو یہ دونوں ہی انشاء کے سیغے ہیں، اگرچہ بنیادی طور پر تو ان کی وضع جملہ خبریہ کے طور پر ہوئی ہے، لیکن یہ منقول شرعی ہو کر اب شرع میں انشاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتاب میں فرماتے ہیں لِأَنَّ الْبَيْعَ إِنشَاءُ تَصَرُّفٍ، اس لیے کہ بیع تو یہ تصرف کا انشاء ہے، وَالْإِنشَاءُ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ، اور انشاء تو یہ شرع سے ہی جانا جاتا ہے، وَالْمَوْضُوعُ لِلْإِخْبَارِ قَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ،
اور وہ لفظ کہ جو وضع کیا جاتا ہے خبر دینے کے لیے کبھی استعمال کیا جاتا ہے فیہ اس میں یعنی انشاء میں، فینعقد بہ لہذا اس کے ذریعے سے بے منعقد ہو جائے گی، یعنی بیت اور اشتریت کے ذریعے سے بے منعقد ہو جائے گی۔ ولا ينعقد بلفظین احدہما لفظ المستقبل، فرماتے ہیں کہ ایسے دو لفظوں سے بے منعقد نہیں ہوگی جن میں سے ایک مستقبل کا لفظ ہو یعنی مضارع کا لفظ ہو، بخلاف النکاح ہی برخلاف نکاح کے، وقد مر الفرق هناك، اور کہتے ہیں اس کا فرق ابھی ابھی گزرا، یعنی وہاں پر ایک طرف اگر مستقبل کا صیغہ ہو تو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن بے میں ایسا نہیں ہوتا، بے میں دونوں طرف کے صیغے جو ہیں وہ ماضی کے ہونا ضروری ہے پھر بے منعقد ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ فرق ابھی کتاب النکاح میں گزرا۔ وقوله رضیت بکذا او اعطیتک بکذا او خذه بکذا فی معنی قوله بعت واشتریت لانه یؤدی معناه والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود۔ اس عبارت میں علامہ مرغنانی یہ فرما رہے ہیں کہ بے کا معنی پایا جانا ضروری ہے اگرچہ صیغے تبدیل بھی ہو جائے، یعنی اگر کوئی یہ لفظ نہیں کہتا کہ میں نے بیچا یا میں نے خریدا، اس کے بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنے پہ راضی ہوں، میں اتنے پہ لیتا ہوں، تو یہ بھی کیونکہ معنوی طور پر بیتو اور اشتریتو کے ہی معنی میں ہے تو اس وجہ سے ان سے بھی بے منعقد ہو جائے گی۔ ترجمہ دیکھیے، کہتے وقولہ رضیت بکذا، اور اس کا قول میں اتنے پر راضی ہوں، او اعطیتک بکذا، یا میں اتنے میں تجھے یہ دیتا ہوں، او خذہ بکذا، یا کہا کہ اتنے میں یہ لے لو، فی معنی قولہ بیت و اشتریتو، کہتے ہیں یہ بیت اور اشتریتو کے معنی میں ہی ہے، کیوں؟ لأنہ یؤدی معناہ، اس لیے کہ یہ اس کا معنی ادا کر رہا ہے، والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود، اور ان عقود میں معنی ہی تو معتبر ہے، یعنی الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی ہونا بھی ضروری ہے، اگر یہ والا معنی نہیں پایا جائے گا تو بے منعقد نہیں ہوگی، تو لہذا اگرچہ الفاظ مختلف ہو گئے لیکن معنی تو یہی ہے نا، تو اس سے بے منعقد ہو جائے گی۔ اب اس سے اگلی جو عبارت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بے تعاطی ہوتی ہے۔ بے تعاطی یہ ہوتی ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کلام نہیں کرتے لیکن آپس میں وہ خرید و فروخت کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جس طرح کے سیل لگی ہوتی ہے، 250 روپے سیل یا 150 روپے سیل یا 100 روپے سیل، یا جو بچوں کی چیزیں ہوتی 20 روپے والی سیل لگی ہوتی ہے، تو وہاں جاتے ہیں وہ چیز لیتے ہیں اور اس کے بعد پیسے دے کے آ جاتے ہیں، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بیچی، نہ یہ خریدنے والا کہتا ہے میں نے خریدی، بس اوپر پرائس لکھی ہوتی ہے کہ یہ ساری اتنی سیل میں ہیں اور پیسے دے کے تو چیز اٹھا کے لے آتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم مالز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کپڑوں کی اور دیگر اشیاء کی پرائس اوپر لکھی ہوتی ہے، تو وہاں پر بات چیت نہیں کرنے کی حاجت ہوتی، بس یہی بتانا ہوتا ہے کہ یہ والا پیک کر دیں اور اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ دے کے آ جاتے ہیں۔ اب دونوں طرف سے کوئی صیغے ادا نہیں کیے جاتے لیکن بے منعقد پھر بھی ہو جاتی ہے، وجہ یہ بے تعاطی میں بیتو اور اشتریتو کا معنی پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے بے تعاطی بھی جائز ہے۔ اس کو ترجمہ دیکھ لیجئے، وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي، اسی وجہ سے بے منعقد ہو جاتی ہے تعاطی کے ساتھ، فِي النَّفِيسِ وَالْخَصِيصِ هُوَ الصَّحِيحُ، نفیس چیز ہو یا خصیص چیز ہو، یعنی مہنگی چیز ہو یا سستی چیز ہو، دونوں میں ہی بے تعاطی منعقد ہو جاتی ہے، وہ صحیح، صحیح مذہب یہی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر تو کم قیمت والی اشیاء ہے تو ان میں بے تعاطی ہو جائے گی، لیکن زیادہ قیمت والی شے تو اس میں بے تعاطی منعقد نہیں ہوگی، لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ قیمت کم ہو یا زیادہ ہو دونوں صورتوں میں بے تعاطی منعقد ہو جاتی ہے، لتحقق المرادات، اس لیے کہ دونوں طرف سے رضامندی ثابت ہے، موجود ہے۔ جس طرح کے بڑے بڑے مالز میں مہنگی مہنگی اشیاء ہوتی ہیں تو وہاں پر جا کے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ بے منعقد ہو جاتی ہے، یہی صحیح مذہب ہے۔ جو قول یہ کیا جاتا ہے کہ جو سستی چیزیں ہیں صرف ان میں بے تعاطی ہوتی ہے، وہ قول مرجوح ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔